بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان کا سودا۔ لیلۃ المبیت یعنی ہجرت کی رات، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے نکل کر یثرب جانا ہے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کب تک وہاں ٹھہرنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب تک مکے کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے انہیں یثرب ہی میں رہنا تھا، لیکن ہجرت کی شب کسی نہ کسی کو تو ان کے گھر میں رہنا ہوگا تاکہ مشرکین یہی سمجھیں کہ اللہ کے رسول اپنے گھر میں موجود ہیں۔ اور آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رہنے والا شخص ایسا ہونا چاہیے جس کو اللہ پر پورا بھروسہ ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا انسان کون ہوگا جو شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو جائے؟ کوئی بھی اس پر تیار نہیں ہے، کیونکہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے اور کافر جوان لڑکے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے کھڑے ہوئے ہیں تاکہ رات کے وقت حملہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں۔ مشرکوں نے سوچا تھا کہ مکے کے ہر قبیلے سے چند جوانوں کو چنا جائے تاکہ تمام قبیلے رسول اللہ کے قتل میں شریک ہو جائیں۔ اس طرح بنی ہاشم کسی سے بھی انتقام نہیں لے سکیں گے۔ یہ رات کتنی عجیب رات ہے۔ آج جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رکے گا اسے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھنا ہوگا، کیونکہ کسی بھی وقت تلواریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے اس کے بدن کے ٹکڑے کر سکتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے موقع پر علی علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، اے علی میرے بستر پر سو جاؤ اور وہ سبز چادر جو میں اوڑھتا ہوں اوڑھ لو تاکہ مشرکین یہی سمجھیں کہ میں گھر میں موجود ہوں۔ علی علیہ السلام نے اللہ کے رسول کی بات پر عمل کیا۔ اللہ جانتا ہے کہ رسول اللہ کے لیے جان دینے والا علی کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جبریل اور میکائیل کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک علی کا مرتبہ اور ان کی منزلت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی دونوں فرشتے زمین پر تشریف لے آئے تاکہ حضرت علی علیہ السلام کی حفاظت کریں۔ چنانچہ میکائیل علی کے پیروں کی جانب اور جبریل ان کے سرہانے کی جانب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، واہ واہ اے علی، اللہ آپ کا نام لے کر فرشتوں پر فخر کا اظہار فرماتا ہے۔ اور اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے کہ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔